اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں آج ہم اپنے 8ویں سیشن کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے قبل ہم احوال عرب اور پھر بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبشرات پڑھ رہے تھے۔ سامعین اکرام، کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گرے اور محل کے سامنے بنا بہت بڑا پانی کا تالاب زمین میں دھس گیا، اور ان کی صدیوں سے لگائی گئی آگ، کیونکہ وہ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، یکدم ٹھنڈی پڑ گئی۔ تو بادشاہ کو فکر لاحق ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس نے اپنے راہبوں کو بلایا اور پوچھا کہ یہ 3 واقعات ہمارے ساتھ ہوئے ہیں، مجھے حساب لگا کر بتایا جائے۔ راہب بیٹھ گئے، انہوں نے کتابیں کھول لیں اور حساب لگایا اور بادشاہ سلامت کو بتایا کہ بادشاہ سلامت، لگتا ہے کوئی اللہ کا نبی پیدا ہو گیا ہے، کوئی اللہ کا رسول زمین پہ آ گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس نے کہا اتنا تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن میرے محل کے 14 کنگرے گرنا یہ کس طرح کی علامت ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے صرف 14 بادشاہ اس بادشاہی پہ حکومت کریں گے۔ تاریخ میں آتا ہے، قارئین اکرام، کہ بادشاہ نے کہہ کر لگایا اور مسکرا کے کہا کہ 14 بادشاہ، اس کا مطلب ہے ابھی بہت دیر باقی ہے۔ لیکن میرے اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کے اگلے سال ہی 10 بادشاہ فوت ہو گئے، اور اس طرح تھوڑے عرصے بعد مسلمانوں نے کسریٰ کو فتح کر لیا۔ قارئین اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایک علیحدہ شان سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ زمین پہ الٹے ہاتھ گرے، اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھے اور سجدہ ریز ہوئے، اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کی اور کہا اللہ اکبر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ مختون تھے، جن کو ان کا ختنہ ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی آپ کی پیدائش سے قبل 6 ماہ پہلے فوت ہو گئے تھے۔ اسی جگہ پہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ الم یجد کا یتیمن، کہ میں نے آپ کو یتیم پیدا کیا۔ آپ کی پرورش کا ذمہ حضرت عبد المطلب کے سر تھا۔ پھر کچھ عرصہ بعد حضرت عبد المطلب آپ کے دادا اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد آپ کی پرورش حضرت ابو طالب کے ذمہ ہوئی۔ قارئین اکرام، ایسا اس لیے ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ میرے نبی پہ کسی کا احسان ہو، اللہ تعالیٰ اس کی خود پرورش کرنا چاہتے تھے۔ جب حضرت عبد المطلب کو اطلاع ملی کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، یعنی آپ کے بیٹے عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، حاض مختون و مسرورا، یعنی وہ مختون بھی ہے اور مسکرا رہا ہے، تو حضرت عبد المطلب دوڑے چلے آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور کعبہ کے اندر تشریف لے گئے، اور جا کے دعا کی کہ اے میرے رب العزت، میرے شان والے بیٹے کی حفاظت فرما۔ اور اسی طرح حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ آپ کی پیدائش کے فوراً بعد میرا پہلا کلمہ یہ تھا، میں اپنے اس شان والے بچوں کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کے اندر دعا کی اور ساتھ یہ کہا کہ میں اس بچے کا نام محمد تجویز کرتا ہوں۔ قارئین اکرام، عربوں میں رواج تھا کہ وہ اپنے بچے کو شہر سے دور کسی گاؤں دیہاتی ایریے میں بھیجتے تھے تاکہ اس کی زبان پاک ہو۔ چونکہ شہروں کی آب و ہوا صاف نہیں ہوتی، اس لیے کہتے تھے کہ اس کی پرورش صاف آب و ہوا میں ہو۔ وہ اس لیے قارئین اکرام کہ جیسے ہماری لوکل زبانوں میں مختلف زبانوں کے لفظ شامل ہو گئے ہیں، تو حضرت بی بی آمنہ بھی اسی انتظار میں تھی۔ پھر بنو سعد قبیلے کی کچھ عورتیں آئیں اور انہوں نے مکہ سے بچے لیے، لیکن اللہ کی شان کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالی ہاتھ رہ گئیں۔ بنی سعد قبیلے سے ان کے شوہر تشریف لائے تھے، ان کے شوہر کا نام تھا حارث۔ انہوں نے اپنے شوہر سے جا کے کہا کہ بڑے شرم کی بات ہے کہ ہم اس مکہ سے خالی واپس چلے جائیں، سب نے بچے لے لیے ہیں لیکن مجھے کوئی بچہ نہیں ملا، لیکن سنا ہے کہ عبد المطلب کے ہاں ایک بیٹا ہوا ہے، لیکن عبد المطلب کے پاس دینے کو کچھ نہیں، تو کیا میں وہ بچہ لے لوں؟ تو پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت طلب کی اور حضرت عبد المطلب کے پاس چلی گئیں
حضرت عبد المطلب نے کہا حلیمہ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے تو کچھ نہیں، لیکن ایک بات ہے کہ بچہ بڑی شان والا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے کمرے میں تشریف لے گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبز ریشمی کپڑے میں لپٹے ہوئے سو رہے تھے اور چہرے پہ مسکراہٹ تھی اور کمرے میں نور تھا۔ حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بچے کو گود میں اٹھایا اور روانہ ہو گئی۔ حضرت حلیمہ کے پاس گدھے کی سواری تھی، ان کا شوہر آگے بیٹھ گیا اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لے کے اپنے شوہر کے پیچھے بیٹھ گئیں، لیکن سواری نہ چلی، اور جب ان کے شوہر وارث نیچے اترے تو سواری چل پڑی، اور پھر دوبارہ ایسا کیا گیا لیکن سواری نہ چلی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر نے کہا یہ کوئی بڑی شان والا بچہ ہے، شاید اس کا مالک اس کو پیچھے نہیں بیٹھنے دیتا، تو چلو یہ بچہ مجھے دے دو۔ اور پھر کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے اپنی گود میں اٹھایا اور آگے بیٹھ گئے اور ہم اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ اور کہتی ہیں کہ میری سواری پھر اتنی تیز چلی کہ ہم تمام بنی سعد والوں سے پہلے گھر پہنچ گئے۔ اور یہ بھی فرماتی ہیں کہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے قبیلے میں، ہمارے گھر میں قحط تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے رزق میں فراغت ہوئی، رزق میں اتنی وسعت ہوئی کہ میرا سینہ دودھ سے بھر گیا۔ میرا جو عبداللہ بیٹا بھوک سے روتا تھا وہ پیٹ بھر کے دودھ پیتا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلاتی، بکریوں کا دودھ بھی بڑھ گیا۔ اور ہمارے گھر میں ایک کمزور ترین اونٹنی تھی، میں کیا دیکھتی ہوں کہ اس کے پستانوں سے دودھ ٹپک رہا تھا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بڑھنے کی شرح تھی وہ دوسرے بچوں سے کہیں زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر میں بولنا سیکھ گئے تھے۔ ایک دن حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم بھی عرب ہیں، قریش ہیں، لیکن کبھی کبھار آپ ایسا لفظ بول دیتے ہیں کہ ہم سمجھ نہیں سکتے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہ ہو ابو بکر، میری پیدائش مکہ کی اور میری زبان اور ذات بنی سعد کی ہے۔ قارئین اکرام، آپ کا ایک بھائی تھا رضائی بھائی، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، اس کا نام عبداللہ تھا، اور 2 رضائی بہنیں تھیں، ایک کا نام شیمہ اور دوسری کا نام انیسہ۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اگلے سیشن میں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔